IMF مذاکرات بجلی بلوں پر GST ختم کرنے کی تجویز مسترد. ذرائع کے مطابق IMF نے صنعتی اور زرعی شعبے کے لیے موسم سرما کے ریلیف پیکج کو پورے مالی سال تک توسیع کی اجازت سے بھی انکار کر دیا. IMF کے ساتھ توانائی شعبے میں گردشی قرض میں کمی کے لیے بھی مذاکرات جاری ہیں. IMF کو بریفنگ دی گئی ہے کہ گردشی قرضے پر قابو پانے کے لیے کمرشل بینکوں سے 1250 ارب روپے قرض لیا جائے گا اور یہ قرضہ 10.8% شرح سود پر لیا جائے گا جس پر معاہدہ طے پا گیا. اگلے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی تجویز ہے. ریٹیل سمیت مختلف شعبوں سے 250 ارب روپے ٹیکس وصولی کا پلان ہے. تاجر دوست اسکیم اور کمپلائنس رسک مینجمنٹ سمیت انتظامی اقدامات سے ٹیکس جمع ہوگا. تاہم تمام اقدامات کی حتمی منظوری IMF سے لی جائے گی. ذرائع کے مطابق ریل اسٹیٹ، پراپرٹی، مشروبات اور تمباکو سیکٹر کو ریلیف دینے کی تجویز ہے. IMF کی منظوری سے ان شعبوں پر ٹیکس بوجھ کم کیا جائے گا. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا. JIT کا PTI قیادت کو طلبی کا نوٹس. انسپکٹر جنرل IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی سربراہی میں قائم JIT نے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے پر تحقیقات کے لیے گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، سید فردوس، شمیم نقوی، محمد خالد خورشید خان، میاں محمد اسلم اقبال، حماد اظہر، اون عباس، عالیہ حمزہ، ملک محمد شہباز شبیر، وقاص اکرم، کمل شوذب، تیمور سلیم خان، اسد قیصر اور شاہ فرمان کو نوٹس جاری کر دیا. ذرائع نے بتایا ہے کہ JIT کے پاس ان افراد سے پوچھ گچھ کے لیے کافی شواہد موجود ہیں اور JIT ان افراد کے خلاف ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تحقیقات کرے گی. ٹوڈاپ کرپشن کیس. یوسف رضا گیلانی 3 مقدمات میں باعزت بری. ٹوڈاپ کرپشن کیس کے سماعت وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ کراچی میں ہوئی. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی عدالت میں پیش ہوئے. جج نے دوران سماعت یوسف رضا گیلانی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے خلاف 3 مقدمات کا فیصلہ ہے، جس پر یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ جی پتہ ہے. عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کس جیل میں جانا چاہیں گے، کراچی، ملتان یا اسلام آباد، جس پر یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ مجھے جیل سے کوئی ڈر نہیں، ہمارے لیے جیل نئی بات نہیں ہے، چاہیں تو مجھے پھانسی دے دیں. چیئرمین سینٹ کے جواب پر اینٹی کرپشن عدالت کے جج مسکرا دیے. عدالت نے سوال کیا آپ کو گھر کی جیل کیوں پسند نہیں، جس پر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ میرا آبائی گھر ملتان ہے، فیملی لاہور اور سینٹ آفس اسلام آباد ہے. عدالت نے 3 مقدمات کا ٹرائل مکمل ہونے کے بعد یوسف رضا گیلانی سمیت 40 ملزمان کو کیس سے بری کر دیا. عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر. ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں سیکرٹری داخلہ، ہوم سیکرٹری پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا. PTI رہنما شعیب ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء کے ذریعے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بطور اپوزیشن لیڈر اور ملک کی بڑی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہونے کے ناطے انہیں بانی PTI سے قانونی اور پارٹی امور پر مشاورت کی ضرورت ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے 22 نومبر 2024 کو ملاقاتوں کے لیے SOPs بنانے کا حکم دیا تھا، تاہم عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے باوجود ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی. درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ عمل عدالتی احکامات کی صریح خلاف ورزی ہے اور اس پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے.